ایفل ٹاور دنیا کے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے، جس کا تصور فرانسیسی انقلاب کی 100 سالگرہ کا جشن منانے کے لیے پیرس میں منعقدہ 1889 کی نمائش یونیورسل ورلڈ فیئر کے حصے کے طور پر کیا گیا تھا۔ فرانسیسی حکومت نے ملک کی صنعتی صلاحیت اور تکنیکی ترقی کو ظاہر کرنے کے لیے ایک یادگار ڈھانچہ کی تلاش کی۔ اس ڈیزائن کی سربراہی معروف فرانسیسی انجینئر گستاو ایفل نے کی تھی، حالانکہ ابتدائی کام کا زیادہ تر کام ان کے سینئر انجینئرز موریس کوچلن اور ایمیل نوویر نے کیا، جس میں آرکیٹیکٹ سٹیفن سوویسٹری نے آرائشی عناصر کا حصہ ڈالا۔ ایفل ٹاور کی تعمیر 28 جنوری 1887 کو شروع ہوئی۔ یہ عمل پیچیدہ اور اختراعی تھا، جس میں اس وقت کے لیے گراؤنڈ بریکنگ تکنیک شامل تھی۔ فاؤنڈیشن کا کام خاص طور پر چیلنجنگ تھا، جس میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ہائیڈرولک جیک اور کمپریسڈ ایئر کیزنس کی ضرورت تھی، خاص طور پر دریائے سین سے ملحقہ طرف۔ ٹاور کی اسمبلی میں 18,038 انفرادی لوہے کے پرزے اور تقریباً 2.5 ملین ریوٹس شامل تھے، جس میں تقریباً 300 کارکنان مشکل حالات اور نمایاں بلندیوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ ان مشکلات کے باوجود ٹاور صرف 2 سالوں میں مکمل ہوا، جس کی تعمیر 15 مارچ 1889 کو مکمل ہوئی اور 29 مارچ 1889 کو باضابطہ افتتاح ہوا۔ 300 میٹر 984 فٹ کی اصل اونچائی پر کھڑا ایفل ٹاور 1930 میں نیو یارک میں کرسلر بلڈنگ کی تکمیل تک دنیا کا سب سے اونچا انسان ساختہ ڈھانچہ تھا۔ ٹاور کے ڈیزائن میں 3 درجے شامل ہیں جو عوام کے لیے قابل رسائی ہیں، پہلی اور دوسری سطح کے ہاؤسنگ ریستوراں، اور تیسرے درجے پر ایک مشاہداتی ڈیک کے طور پر کام کر رہا ہے جو پیرس کے خوبصورت نظارے پیش کرتا ہے۔ اپنی متاثر کن انجینئرنگ کے باوجود ایفل ٹاور کو پیرس کے بہت سے ممتاز فنکاروں اور دانشوروں کی جانب سے اس کی تکمیل پر خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے اسے شہر کے کلاسیکی فن تعمیر پر چشم کشا اور نقصان دہ قرار دیا۔ تاہم ایفل ٹاور نے تیزی سے مقبولیت اور قبولیت میں اضافہ کیا، جو جدیدیت اور انجینئرنگ کی فضیلت کی ایک محبوب علامت بن گیا۔ اس نے 1889 کی نمائش یونیورسل کے دوران 20 لاکھ سے زیادہ زائرین کو اپنی طرف متوجہ کیا، جس سے اس کی حیثیت عالمی آئیکن کے طور پر شروع ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران ٹاور نے ایک اسٹریٹجک کردار ادا کیا، ایک بڑے ریڈیو اینٹینا کے طور پر کام کیا جو دشمن کے مواصلات کو روکتا تھا۔ برسوں کے دوران اس کو زنگ سے بچانے کے لیے متعدد تزئین و آرائش اور دوبارہ پینٹ کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ ہر 7 سال بعد دوبارہ پینٹنگ ہوتی ہے۔ آج ایفل ٹاور دنیا کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی یادگاروں میں سے ایک ہے، جو سالانہ تقریباً 7 ملین زائرین کو راغب کرتا ہے۔ اسے ہر شام 20,000 لائٹ بلبوں سے روشن کیا جاتا ہے، جو ایک شاندار ڈسپلے بناتا ہے جو پیرس کے رومانوی اور خوبصورتی کی علامت کے طور پر اس کی حیثیت کو مزید مستحکم کرتا ہے۔ پائیداری کی حالیہ کوششوں میں اس کے ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے کے لیے سولر پینلز، ونڈ ٹربائنز اور بارش کا پانی جمع کرنے کے نظام کی تنصیب شامل ہے۔ ایفل ٹاور کا اثر اس کی تعمیراتی اہمیت سے باہر ہے۔ اس نے دنیا بھر میں لاتعداد دیگر ڈھانچے کو متاثر کیا ہے اور مجموعی طور پر پیرس اور فرانس کی علامت بن گیا ہے۔ یہ جدت، خوبصورتی اور فرانسیسی دارالحکومت کی پائیدار اپیل کی روح کو مجسم بناتا ہے، جو اسے 19ویں صدی کی انجینئرنگ کا ایک پائیدار عہد اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ ثقافتی نشان بناتا ہے۔